ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے جس کا تعلق ان انتخابی اخراجات سے ہے جو سیاسی جماعتیں انتخابات کے موقع پر کرتی ہیں۔ پاکستان کے قوانین کے حوالے سے ایک قومی اسمبلی کی نشست پر ایک امیدوار 15 لاکھ روپے سے زائد خرچ نہیں کر سکتا۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں ایک امیدوار 10 لاکھ روپے سے زائد خرچ نہیں کر سکتا، لیکن عام طور پہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں کروڑوں روپے ایک انتخابی نشست پہ خرچ کر دیتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، یہ امیدوار خود کرتا ہے، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، ان تمام چیزوں کے سوالات آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پوچھے گئے کہ سیاسی جماعتوں کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں، کیا الیکشنز کے موقع پہ سیٹس بھی بیچی جاتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں مالی اخراجات چلاتے کیسے ہیں۔ یہ بنیادی اور کلیدی نوعیت کے سوال تھے جو آج کی سماعت کے دوران سننے میں آئے۔ اس موقع پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی آبزرو کیا کہ پارٹیاں چندے کے نام پر الیکشن ٹکٹس بیچتی ہیں۔ یہ بھی اس بات سامنے آئی کہ جمہوریت کے دعوے دار جماعتوں میں صرف چند افراد کی اجارہ داری اکثر نظر آتی ہے۔ جسٹس طارق پرویز نے کہا کہ یہاں چندہ جماعت کو نہیں بلکہ پارٹی سربراہ کو ملتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چندے کے نام پر بھاری رقوم لینا بدنیتی اور بددیانتی ہے، اور یہ بھی آج آبزرویشن سامنے آئی کہ ایسے معاملات کو روکنے میں الیکشن کمیشن ناکارہ نظر آتا ہے۔ آج کے اس اہم کیس کے دوران جو سب سے اہم بات سامنے آئی کہ پارٹیاں پاکستان کی سیاسی جماعتیں چندہ جمع کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ریگولیشنز نہیں ہے، کوئی قوانین نہیں ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سیاسی جماعت جس کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہوں، انتخاب کے وقت وہ اپنے ٹکٹس بھی چند لوگوں کو فروخت کرتی ہیں۔ سینٹ کے انتخابات کے موقع پر سیٹس کی خرید و فروخت یہ ایک عام چیز ہے، اور ہر پاکستانی جانتا ہے کہ کس طرح سے عام طور پہ سینٹ کے انتخابات کے موقع پر اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جس کے بدترین مناظر اس دفعہ بلوچستان میں بھی دیکھے گئے تھے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کیا چندے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چندہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور کیا اس پر کوئی روک ٹوک ہو سکتی ہے، یہ حالات کتنے خراب ہیں، اس کا جائزہ لیں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انتہائی سینئر سیاستدان عوامی مسلم لیگ کے رہنما جناب شیخ رشید احمد۔ شیخ صاحب، کتنا وزن ہے اس بات میں کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں چندے کے نام پر خوب پیسے وصول کرتی ہیں، چندے وصول کرتی ہیں، کتنی کریڈیبل بات ہے یہ؟ لیکن پاکستان میں الیکشن تو غریب آدمی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ پارٹی فنڈز بھی لیتے ہیں، پھر ان کے پیچھے جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں، شوگر والی، ٹیکسٹائل والی، آپٹوما والی، سافٹ ڈرنکس والی، ان کے بھی اپنے اپنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ڈونیشن دیتے ہیں۔ ڈونیشن کے نام سے صرف ایک جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم ایسی پارٹی ہیں جس میں میرے خیال میں ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو پارٹی فنڈنگ کرتی ہے، وہ فنڈنگ نہیں کرتے۔ اور اب تو پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ میں اس بات کا بھی وٹنس ہوں، اور بلکہ میں بڑی ہی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اڑوس پڑوس کے ملک بھی اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں۔ سو پاکستان میں الیکشن جو ہے لگانے سے نکلتا ہے، اور لیڈر جو ہے اس کو جو فنڈنگ آتی ہے وہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے اور جائزہ کروانے کے لیے ساری اپنی کمپین اپنی شخصیت کے گرد گھماتا ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں لیڈر کی شناخت وہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا ہی بڑا لیڈر ہے۔ سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا سیاست میں روپے کی ریل پیل ہے، اور روپے کی سیاست ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر گئی۔ اچھا شیخ صاحب، یہ سینٹ کی سیٹ سے جب سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ کھیل بالکل کھل جاتا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر سیٹ پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ نظر آتا ہے کہ باقاعدہ خرید و فروخت ہو رہی ہے اراکین اسمبلی کی، جس کا ایک بےایمانہ ہم نے منظر دیکھا اس دفعہ بلوچستان میں جس طرح سے ہو رہا تھا، اور بھی کچھ جگہوں پہ ہوا ہے۔ یہ سینٹ میں کھلے عام نیلام عام ہوتا ہے نشستوں کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سینٹ جو ہوتی تو ٹیکنوکریٹس یا ان لوگوں کے لیے، دو سینٹ کے الیکشن پاکستان میں گیو اینڈ ٹیک کے ہوئے ہیں۔ دونوں بڑی پارٹیاں اور اپوزیشن پارٹیوں نے بعض کینڈیڈیٹ جو اپنے بلیو آئیڈ تھے ان کو ان کروایا ہے، اور بعض علاقے ہمارے اس بات کے لیے بہت مشہور ہیں کہ لوگ سینٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایسا خاندان بھی ہے جو کہ دام لگا کے بعض جگہوں پر ووٹوں کو خریدتا ہے، اور خاص طور پر یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے بعض علاقوں میں ممبرز جو ہیں وہ اس نام سے اور شناخت سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ بات پھر ڈسکلوز بھی ہوتی ہے کہ سینٹ میں اتنے پیسوں کی ووٹ بکی اور اتنے پیسوں کا ٹکٹ ہوا۔ لیکن یہ دو الیکشن جو پاکستان میں پچھلا الیکشن
اور موجودہ الیکشن یہ نون کاف پیپلز پارٹی سب ایک تھے پچھلے 3 سال پہلے بھی اور اس مرتبہ بھی، اور یہی وجہ ہے کہ نون نے اسلام آباد سے اپنے کینڈیڈیٹوں کو وڈرا کیا اور بعض جگہوں سے سرحد سے دوسرے لوگوں نے وڈرا کیا اور اپنی من مرضی کے انہوں نے کینڈیڈیٹ کو لائے. بہت بہت شکریہ. اسی سبجیکٹ کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں. اس کی معلومات اور اس کے تجزیے کے لیے اب ہمیں جوائن کریں گے ممتاز سینئر صحافی اور کالمنسٹ جناب حسن نثار. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب. یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی، جو چوٹی کی جماعتیں ہیں، یہ اپنے مالی امور چلاتی کیسے ہیں؟ کس طرح سے نظام چلتا ہے؟ اتنا بڑا نظام ہے، یہ پیسہ آتا کہاں سے، یہ مال آتا کہاں سے، خرچ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کی کیا معلومات ہے؟ دیکھیں، یہ مال آنے کے ذرائع ان کے ایک تو کوئی 1 آدھ 2 3 4 5 10 نہیں ہوتے. ان کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں قسم کی اسامیاں اور ذرائع ہوتے ہیں آمدنی کے، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک حصہ جو ہے وہ الیکشن پہ خرچ ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ کھیل کوئی شرفا کا کھیل تو ہے نہیں، مڈل کلاس کا یا متوسط طبقے کے لوگوں کا تو کھیل نہیں ہے. یہ تو کھیل ان لوگوں کا ہے جو دولت بذریعہ سیاست اور سیاست بذریعہ دولت، اس ملک کی جو مکروہ جمہوریت ہے اس کا اگر باٹم لائن کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ یہ جتنا یہ ایلیمنٹ ہے، یہ کیا کرتے ہیں، پیسے کے ذریعے سیاست کرتے ہیں اور سیاست کے ذریعے پیسہ بناتے ہیں. اس کی 1001 شکلیں ہیں. مثلا یہ جو اب کیمپین شروع ہو رہی ہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کے لیپ ٹاپ تک جو اپنے تھوبڑے اور یہ اپنے کارنامے کس کی کاسٹ پہ ہو رہا ہے؟ یہ کو ذاتی جیب سے ہو رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس ملک میں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ کس کاسٹ پہ کر رہے ہو. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تم ان کے پیسے پہ، جسے کہتے ہیں نا کہ پرائے بازو شکرا پالنا، تم ان کے پیسے پہ اپنے تھوبڑے چھاپ رہے ہو، اپنے کارنامے دکھا رہے ہو. پل بنایا، تختہ لگا دیا اتنا بڑا، کس بات کا لگا دیا تم نے؟ کچھ جیب سے بنایا تم؟ لوگوں کے جوتے، لوگوں کے سر. لیکن حضرت نثار صاحب، یہ جو ایک انتخابی اخراجات ہوتے ہیں یہ تو پھر اربوں روپے میں ہوتے ہیں اور یہ تو یکمشت پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اس کے کیا ذرائع ہوتے ہیں؟ مجھے تفصیلات کا تو نہیں پتا، لیکن آپ اپنے طور پہ پروب کر کے انویسٹیگیٹ کر کے دیکھیں کہ جو 100 روپیہ خرچ ہوتا ہے اس میں سے عوام تک میرا خیال ہے 30 روپے بھی نہیں پہنچتے. باقی یہ جو چور چکار ہیں یہ اوپر ہی بانٹ لیتے ہیں، اوپر ہی کھا پی لیتے ہیں. اور دوسری بات، یہ بچہ جانتا ہے بھائی، یہ اچھا ہے کیا، سولنگ کر دی ہے، 8 مہینے کے بعد پھر اسی کا ٹھیکہ دے دیا ہے. اس بار کیا ہو رہا ہے، وہ اینٹیں پلٹ کے لگا رہے ہیں. تو یہ لوٹ مار کا بازار ہے. یہ اس ملک میں 95% جو پالیٹکس میں انوالوڈ ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ اس کا بینیفیشری ہے. اس کے لیے یہ تجارت ہے، اس کے لیے یہ صنعت ہے، اس کے لیے یہ لوٹ کا بازار ہے. وہ کسی نہ کسی فارم میں اس سے اپنا حصہ وصول کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ جناب حسن نثار اور جناب شیخ رشید احمد. ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کو بھی کہ بڑی سیاسی جماعتیں اپنے مالی امور کس طرح سے چلاتی ہیں، ان کے اخراجات کیسے چلتے ہیں، اور اگر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں. یہی معاملہ ہے جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے زیر سماعت بھی ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر